عید کا موقع ہے، ہمارے ہاں دیہاتوں کے علاقے کے لوگ شہروں میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں عید کے موقع پر 1 2 3 مہینے کی تنخواہ وغیرہ جمع کر کے لاتے ہیں، تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ وہ چند ہزار کمانے والے، انہیں فکر ہوتی ہے اپنی سرمایہ کو محفوظ کر کے گھر لے کر جانا ہے تاکہ بیوی بچوں کے عید پر کام آئے۔ بھائیو 1 مہینہ ہم نے بھی کمایا ہے، کمایا کہ نہیں کمایا؟ اور ایسا کمایا ہر عمل کا اجر 70 گنا ملا ہے۔ بہت کچھ اللہ کی توفیق سے سب نے کمایا ہے۔ اس کمائی کی حفاظت کب ہوگی؟ جب چاند رات میں ڈاکو سے ہوشیار اور چوکنا رہیں گے۔ شیطان بہت بڑا ڈاکو ہے، اعمال کو ضائع کراتا ہے، کیے کرائے پر پانی پھرواتا ہے۔ بھائیو اپنے عمل کی حفاظت کریں، جس قدر ہمت ہو اعمال کریں، اور پھر کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو اس رات میں بچائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج 29 رمضان ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا۔ اس مہینے میں جتنے بھی اعمال ہوئے اللہ کی توفیق سے ہوئے۔ اعمال کے ہونے پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور گناہوں سے آدمی بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ عمل کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پر امید بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان۔ نہ تو آدمی ایسا بے خوف ہو جائے کہ بالکل اللہ کے عذاب کو بھول جائے، اور نہ ہی ایسا پر امید ہو، نہ ہی اللہ سے ایسی امید لگا لے کہ آدمی اللہ کے عذاب کو بھول جائے، اور نہ ہی ایسا مایوس ہو کہ اللہ کی رحمت کو بھول جائے۔ اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک کی ذات کریم ذات ہے۔ کیا ہے جی؟ کریم ذات۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی، غریب آدمی کسی کی دکان پر گیا کچھ سودا لینے کے لیے، اس نے سودا خریدا، اس کے بعد دکاندار کو 5000 کا نوٹ دے دیا۔ دکاندار نے اس نوٹ کو دیکھا تو وہ نوٹ تو جعلی تھا۔ اب اس نے نوٹ کو دیکھا، اس آدمی کو دیکھا کہ یہ آدمی جعلی نوٹ میرے پاس لایا ہے، تو شکل و صورت سے بھلا آدمی نظر آیا، شریف آدمی نظر آیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ نوٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، پردیس گیا تھا، محنت مزدوری کی، وہاں سے کچھ پیسے کما کر لایا۔ یہ دکاندار سمجھ گیا کہ کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس سے کام بھی کرا لیا اور نوٹ بھی اس کو جعلی دے دیا۔ اس نے سوچا کہ غریب آدمی ہے، اگر میں اسے بتاؤں گا کہ تیرا نوٹ تو جعلی ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میری تو ساری محنت ضائع گئی، جو کمایا وہ جعلی نکل آیا، اسے کتنا دکھ ہوگا۔ تو اس نے، نیک آدمی تھا اور سخی آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ اسے سودا بھی دے دیا، بقایا پیسے بھی دے دیے، اور اس پر ظاہر نہیں کیا کہ تمہارا نوٹ جعلی ہے، اس جعلی نوٹ کو اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اسے کہتے ہیں کریم۔ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں،
سودا بھی دے دیا، بقایا بھی دے دیا، اور اس کے اسی جعلی نوٹ کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اور اسے دکھ بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک کی ذات کریم ذات، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اعمال تو جعلی اعمال ہیں، یہ تو کھوٹے سکے ہیں، لیکن وہ کریم رب ہے، اس کی بارگاہ میں ان اعمال کی بھی لاج رکھ لی جاتی ہے۔ ہماری عبادتیں ہیں بڑی کچی، ہماری عبادتیں ہیں بڑی کچی، پر نہ کرنے سے ہیں 1000 درجے اچھی۔ عمل کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی کوشش پوری کرنی ہے کہ عمل کو اچھے سے اچھا بنے، عمل کو اچھے سے اچھا بنے۔ اللہ کی ذات کریم ذات ہے، کریم ذات، لاج رکھنے والی ذات، قدردان ذات۔ ایک بادشاہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں پھرتے پھرتے شکار کی تلاش میں ساتھیوں سے جدا ہو گیا، راستہ بھول گیا، تھک ہار گیا۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں پہنچا۔ وہاں ایک دیہاتی سا آدمی، غریب سا آدمی ملا۔ اس نے بادشاہ کے حلیے سے، اس کے ظاہر سے پہچان لیا کہ یہ کوئی معزز آدمی ہے۔ اتنا پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معزز آدمی ہے۔ اسے بٹھایا، مٹکے سے پانی اس کو پیش کیا، پانی پلایا۔ اس کے بعد جو اس کے پاس تھا روکھی سوکھی، جنگل میں کیا ہوگا، کوئی روکھی سوکھی ہوگی، کوئی لسی ہوگی، کوئی پیاز وغیرہ ہوگی، کوئی چیز ہوگی، جو کچھ تھا اس کے ساتھ بادشاہ کی تواضع کی۔ بادشاہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، بادشاہ نے کھا لیا۔ بھوک میں آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ کہتے ہیں نا، بھوک نہ دیکھے باسی بھات، بھوک نہ دیکھے باسی بھات، بھت، پیاس نہ دیکھے دھوبی کا گھاٹ، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ۔ نیند تو ٹوٹی کھاٹ پر بھی آ جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے بھوک میں وہ جو کچھ ملا اس نے کھا لیا، سحر ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، تو بادشاہ سے مل کر خوش ہوئے۔ بادشاہ سلامت، ہم تو بڑے پریشان تھے، آپ کہاں چلے گئے؟ اب اس آدمی کو پتا چلا، ارے یہ تو بادشاہ، گھبرا گیا۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی تم نے ہماری بڑی خدمت کی، بڑا اکرام کیا۔ پھر بادشاہ چلنے لگا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، کبھی ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری خدمت کا بدلہ دیں گے۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، جنگل دیہات میں رہنے والے پریشان، اب یہ جھونپڑی میں رہنے والا یہ بھی پریشان، کچھ کھانے کو نہ ملے۔ اس کے جی میں آیا کہ مجھے بادشاہ نے کہا تھا کہ کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا، چلو پھر بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ چل پڑا بادشاہ کی طرف۔ راستے میں سوچنے لگا کہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ تو لے کر جانا چاہیے، کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ سوچا، خیال آیا کہ اس وقت ہمارے علاقے میں سب سے قیمتی چیز پانی ہے، پانی نہیں ملتا، کنویں خشک ہو گئے، بارشیں بند ہیں۔ تو دور جنگل میں ایک تالاب تھا، وہاں سے انسان بھی پیتے تھے، جانور بھی پیتے تھے۔ وہاں پہنچا، مٹکا لے گیا اور اس سے پانی بھر لیا، مٹکے میں پانی بھر لیا۔ وہ پانی ایسا کہ وہ میلا کچیلا، اس میں سے بو آ رہی اور مکھی مچھر اس میں مرے ہوئے۔ اس نے وہ پانی بھر لیا، ڈھکن بند کیا، اور اس کے بعد اس مٹکے کو اٹھا کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے دیکھ کر پہچان لیا۔ تو بادشاہ نے کہا، ارے ہمارا دوست آ گیا، ہمارا دوست آ گیا۔
بڑی خوشی کا اظہار کیا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ کے لیے تحفہ لایا. اچھا ہمارے لیے تحفہ لائے ہو؟ دکھاؤ ذرا کیسے تحفہ لائے ہو. اس نے وہ مٹکا سامنے کیا, بادشاہ نے اس کا ڈھکن ہٹایا, اس میں تو بو آ رہی تھی, لیکن بادشاہ بڑے ظرف والا تھا, اس نے اس خوشی سے اس کے ہدیے کو قبول کر لیا. ہدیہ قبول کرنا چاہیے چاہے کیسا ہی معمولی کیوں نہ ہو. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن جارۃ جارۃ ولو بذلف محرقہ, کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے, چاہے بکری کا جلا ہوا کھر کیوں نہ ہو. اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی ہدیہ اور تحفہ دے, چاہے کتنا معمولی قیمت کا کیوں نہ ہو, پھینک نہیں دینا چاہیے کہ بھائی لو یہ کوئی دینے کی چیز ہے, اس کا دل رکھ لینا چاہیے. تو بادشاہ بڑے ظرف والا تھا, بادشاہ نے کہا بہت اچھا تحفہ لائے بھائی, وہ اس کا مٹکا لے لی. اس کے بعد اپنے خادم کو بلایا, کہا بھائی یہ ہمارا دوست ہے, ہمارے لیے تحفہ لایا ہے, جاؤ اس مٹکے کو خالی کر کے اسے ہیرے جواہرات سے بھر دو, تحفے کے بدلے میں تحفہ, اور اسے رخصت کرو. پھر اس کے بعد خادم سے کہا کہ جاتے ہوئے اسے ہمارے باغ میں سے لے کر جانا. وہ خادم گیا, اس نے جا کے وہ پانی گرایا, مٹکے کو دھویا, اس میں ہیرے جواہرات بھرے, اور پھر اسے کہا آئیے آپ کو رخصت کر دیتا ہوں. اسے لے کر بادشاہ کے باغ میں سے گزرا. اس نے دیکھا بادشاہ کے باغ میں تو صاف شفاف پانی کی چھوٹی چھوٹی نہریں بہ رہی ہیں, اور چشمے ہیں, موتیوں جیسا پانی ہے, اور مصنوعی آبشاریں ہیں. جب اس نے یہ دیکھا, اس نے کہا ہو میں بادشاہ کے لیے یہ پانی لے کر آیا, ارے بادشاہ کو اس پانی کی ضرورت تھی, بادشاہ کے پاس کمی ہے کسی چیز کی, کتنا خوبصورت بادشاہ کے پاس پانی ہے. اوہو, دل میں بڑا شرمندہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بادشاہ کی اعلیٰ ظرفی کو سراہا کہ بادشاہ کتنے ظرف والا ہے, میرے اسی حقیر سے گھٹیا بدبودار ہدیے کو قبول بھی کر لیا, اور اس کو اتنا بڑا بدلہ بھی دے دیا, اور مجھے کسی قسم کا کوئی طعنہ نہیں دیا, میری عزت بھی رکھ لی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ پاک کی ذات کیسی کریم ذات, ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل, ہمارے اعمال کی مثال وہ بدبودار پانی کی ہے, اور اس کی بارگاہ میں تو انبیاء کے اعمال, صحابہ کے اعمال, اولیاء اللہ کے اعمال, کیسے کیسے نیک ہستیوں کے اعمال اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو ضرورت تو کسی کے عمل کی بھی نہیں ہے. اس کی عبادات کرنے کے لیے اس کے فرشتے ہر وقت اس کے پاس موجود ہیں. فرشتوں کی بھی عبادت کی اسے ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اس کے سامنے عبادت کرنے والے بہت, لیکن وہ ذات ایسی کریم ذات ہے, ہمارے انہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول بھی کر لیتا ہے, اور اس کا ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یہی روزے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود دوں. تو اللہ کی ذات ایسی رحیم و کریم ذات ہے. اللہ کی ذات سے اس کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کے قبول ہونے کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس نے عمل کی توفیق دی ہے, اس کی توفیق سے ہم نے عمل کیا ہے, انشاءاللہ وہ عمل کو ضرور قبول کرے. اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ڈرتے, اور اللہ سے اپنی کمیوں پر استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل. حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا کہ نماز سے فارغ ہو کیا کہو؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہو معاف. عمل کے آخر میں استغفار کا حکم ہے. حضور پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی 23 سال, ایسی محنت فرمائی, محنت کرنے کا حق ادا کیا. کیوں بھائی, ایسا ہے کہ نہیں؟
اس کے باوجود آخری حکم کیا آیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کا حکم آیا۔ جس عمل کے بعد استغفار کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ اور جس عمل کے بعد آدمی اترائے اور اکڑے اور فخر کرے، فخر اور عجب میں مبتلا ہو جائے، تو ڈر کی بات ہے، خطرے کی بات ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ تو بھائی رمضان کا آخر ہے، کیا کریں گے؟ استغفار کریں۔ کیا کریں گے بھائی؟ استغفار۔ یا اللہ، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، روزوں کا حکم دیا، ہم سے اس حکم کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکا۔ تو نے رات کی عبادت کا حکم دیا اور ہم رات کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر۔ اللہ کی ذات، کریم ذات، مہربان ذات، جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک معاف کر۔ کوتاہیوں پر استغفار کرنے سے اللہ کوتاہیوں کو معاف کرتا۔ اور کیسا معاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی کوتاہیاں معاف کر کے اس عمل کو اپنے لیے پسند کر لیتے، اور اللہ پاک ساری کوتاہیوں پر صرف نظر فرما دیتے ہیں اور درگزر فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والا حج کے لیے گیا، مطاف میں طواف کر رہا تھا، ایک بوڑھے آدمی بھی طواف کر رہے تھے۔ وہ بوڑھے شخص کہہ رہے لبیک اللہم لبیک، لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، تو وہ کہہ رہے میں حاضر ہوں، اور غیب سے جواب آ رہا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ اللہ والے نے جب یہ بات سنی، غیبی آواز سنی، تو اس نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہو اور آپ کو کیا جواب مل رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے کیا جواب مل رہا ہے، میں بھی اس جواب کو سن رہا ہوں کہ لا لبیک، تیری کوئی حاضری ہمارے ہاں قبول نہیں۔ بیٹا تو نے سن لیا؟ کہ جی ہاں میں نے سن لیا۔ کہا بیٹا میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ اللہ والے نے کہا کہ اگر آپ 70 سال سے یہاں حاضر ہو رہے اور لبیک کہہ رہے اور ادھر سے آ رہا جواب کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بوڑھا رونے لگ گیا، کہنے لگا بیٹا مجھے بتا، اس در کو چھوڑ کے پھر در کون سا ہے کہ میں وہاں جاؤں؟ اس در کے علاوہ اور در کھولیں وہ نہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے۔ ہمارا کام صدا لگانا، ہمارا کام کیا بھائی؟ صدا لگانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس کی رضا کے لیے عمل کرتے رہنا ہے، اس سے امید لگائے رکھنا ہے۔ ہم اس کا در چھوڑ کر کہیں اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جس پر ہم جائیں، اسی کے در سے چمٹے رہیں گے۔ کہا بیٹا اس کے علاوہ اور در کون سا ہے، میں کہاں جاؤں؟ رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد روتے روتے کہا لبیک، غیب سے آواز آئی تیری یہ حاضری بھی قبول، تیری پچھلی ساری قبول۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، یہ بھی قبول اور پچھلی ساری۔ آخری لمحات استغفار کریں، یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم سے تیرے حکم کی صحیح قدردانی نہ ہو سکی، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر۔ اللہ پاک معاف بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک عمل کو قبول بھی فرما لیں۔ تو آخری لمحات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، کہ عمل کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی 100 سال کفر و شرک میں گزارے اور مرتے وقت کلمہ کہہ دے، کہاں جائے گا بھائی؟ سیدھا جنت۔ ایک آدمی 100 سال پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور مرنے سے پہلے کلمہ کفر کہہ دے، کہاں جائے گا بھائی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کہاں جائے گا بھائی پھر وہ سیدھا؟ عمل کرنا، عمل کی حفاظت کرنا،
عمل پر استغفار کرنا، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر۔ اور بھائی پھر اس کے بعد آج کا دن اتنا قیمتی ہے، اگر یہ آخری روزہ ہو گیا، فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور آخری روزے کے دن تو پورے مہینے کے برابر جتنے لوگ اب تک دوزخ کی آگ سے آزاد ہو چکے ان سب کے برابر اس آخری دن میں اللہ پاک دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو کتنا قیمتی وقت استغفار کا وقت بھی، افطار کا وقت کتنا قیمتی۔ اور پھر اس کے بعد عید کی رات کو انعام کی رات کہا گیا۔ کیا بھائی؟ انعام کی رات، پورا مہینہ محنت کی ہے، اب انعام ملے گا۔ انعام کی رات کو بھی قیمتی بنایا جائے، یہ نہ ہو کہ چاند نظر آیا شیطان آزاد ہو گیا، صرف شیطان اکیلا ہی نہیں آزاد ہوا، ہم سارے ہی آزاد ہو گئے ہیں جی، ایسا منظر نہ ہو۔ رمضان کا چاند نظر آیا مسجد بھر گئی، عید کا چاند نظر آیا مسجد خالی ہو گئی۔ یہ تو قیمتی رات ہے، انعام کی رات ہے، انعام کی رات۔ فرمایا جو شخص عیدین کی راتوں میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کے لیے جاگے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں۔ عبادت کی رات، قبولیت دعا کی رات ہے، اسے بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ نفع سامنے ہونا تو مشقت نہیں نظر آتی، اور نفع سامنے نہ ہو تو پھر مشقت نظر آتی۔ پہلے کسی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، ملتان کے ہمارے بزرگ، کہ میں عید کی نماز کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا سامنے سے شیخ صاحب اور ان کا بیٹا موٹر سائیکل پر خوشی خوشی آ رہے۔ شیخ صاحب کی شہر کی مین مارکیٹ میں جوتوں کی دکان تھی، تو میں نے کہا شیخ صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا چودھری صاحب آپ کو پتہ نہیں آج چاند رات تھی۔ کیا تھی؟ چاند رات تھی۔ ساری رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، دکان پر اتنا رش تھا، گاہکوں کے ساتھ مشغول رہا، رات گزرنے کا پتہ، ساری رات جاگا ہے، جوتے بیچے ہیں اور چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہیں، خوشی کے اثرات۔ کیوں بھائی؟ کہ نفع سامنے، نفع سامنے۔ چاند رات میں بہت سارے لوگ دنیا کمانے کے لیے جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے؟ درزی جاگیں گے نہیں جاگیں گے؟ بازاروں کے اندر کتنے ہی دکاندار، مٹھائیوں والے، بیکریوں والے، جنرل سٹور والے، جوتوں والے رات جاگ کے گزارے، حجام رات جاگ رہے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے لوگ جاگ رہے کیونکہ دنیا کا نفع سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انعام کی رات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، انعام کی رات ہے۔ ہمیں بھی اپنی ہمت کے بقدر اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ قبولیت دعا کی رات ہے، اس رات میں جس قدر ہو سکے اعمال کیے جائیں، کریں گے انشاءاللہ، جس قدر ہمت ہو اعمال کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آخری درجہ ہے کہ اس رات میں گناہ نہ کریں۔ ارے نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی کیے کرائے کو ضائع تو نہ کریں۔ عید کا موقع ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں کے علاقے کے لوگ شہروں میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں عید کے موقع پر، 1 2 3 مہینے کی تنخواہ وغیرہ جمع کر کے لاتے ہیں، تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ وہ چند ہزار کمانے والے، انہیں فکر ہوتی ہے اپنے اس سرمایہ کو محفوظ کر کے گھر لے کر جانا ہے تاکہ بیوی بچوں کے عید پر کام آئے۔ بھائیو 1 مہینہ ہم نے بھی کمایا ہے، کمایا کہ نہیں کمایا؟ اور ایسا کمایا ہر عمل کا اجر 70 گنا ملا ہے۔ بہت کچھ اللہ کی توفیق سے سب نے کمایا ہے۔ اس کمائی کی حفاظت کب ہوگی؟ جب چاند رات میں ڈاکو سے ہوشیار اور چوکنا رہیں گے۔ شیطان بہت بڑا ڈاکو ہے، اعمال کو ضائع کراتا ہے، کیے کرائے پر پانی پھرواتا ہے۔ بھائیو اپنے عمل کی حفاظت کریں، جس قدر ہمت ہو اعمال کریں، اور پھر کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو اس رات میں بچائیں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔